السلام علیکم، دس از سات نیوز وائر. میں ہوں سات سلمان، جو کہ آج کی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ روز CNN نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس کی ہیڈ لائن تھی کارنرڈ اینڈ واؤنڈیڈ ول ایران ناؤ گو فار اے نیوکلیئر بم. اس آرٹیکل کو کافی شہرت حاصل ہوئی. یہ آرٹیکل چونکہ انگلش لینگویج میں تھا، سو ہم نے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہے، جو کہ اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. عنوان: کونے میں دیے اور زخمی ایران اب ایٹمی بم بنانے کی طرف جائے گا. آگے لکھتے ہیں کہ جب ایران کا خفیہ جوہری پروگرام 2 دہائیوں سے زیادہ پہلے بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا، تو تہران نے اصرار کیا کہ اس کے ارادے پرامن ہیں اور اسے ہتھیار بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. ملک کے اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے حتیٰ کہ ایک فتویٰ جاری کیا جو اسلامی قانون کے تحت جوہری ہتھیاروں پر پابندی لگاتا تھا. لیکن گزشتہ ماہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں ان کی ہلاکت اور اس رجیم کے سخت گھیر دھڑوں کے لیے راستہ کھول سکتی ہے کہ وہ اس فتوے پر دوبارہ غور کریں. ایران میں عوامی بحث پہلے ہی اس طرف جا رہی ہے. ونسی انسٹیٹیوٹ فار ریسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ کے ٹریٹا پارسی نے CNN کو بتایا، جوہری فتویٰ مردہ ہے. اشرافیہ کی رائے کے ساتھ ساتھ عوامی رائے بھی اس پر ڈرامائی طور پر تبدیل ہو چکی ہے، جو حیران کن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایران 2 جوہری طاقتوں کے حملوں کا نشانہ بن چکا ہے، اور وہ بھی مذاکرات کے دوران. سالوں تک سابق سپریم لیڈر نے جوہری بم بنانے کے لیے اندرونی دباؤ کا مقابلہ کیا، خاص طور پر 2018 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوباما انتظامیہ کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی. امریکی اور اسرائیلی دشمنی میں اضافے کے باوجود خامنئی نے ماہرین کے مطابق اسٹریٹجک صبر کی پالیسی پر عمل کیا. انہوں نے ایران کو یورینیم افزودگی کے پروگرام کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کی اجازت دی، مواد کو ہتھیاروں کی سطح تک قریب لاتے ہوئے، لیکن اصل بم بنانے کی حد پار کیے بغیر. آگے بیان کیا جاتا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کے بارے میں، جو کہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں. مجتبیٰ کا جوہری موقف واضح نہیں. اسرائیل کے گزشتہ سال ایران کے خلاف غیر معمولی فوجی آپریشن، جس میں کئی فوجی اور جوہری رہنما ہلاک ہوئے، کے بعد جوہری بم بنانے کی آوازیں بلند ہوئی. ٹرمپ کے حکم پر ایران کے 3 اہم جوہری مقامات پر حملوں کے بعد یہ آوازیں مزید بڑھ گئی. اس سے پہلے بھی ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC نے خبردار کیا تھا کہ تہران اپنی جوہری پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے. 2024 میں IRGC کے ایک کمانڈر احمد حق طلب نے کہا تھا، ایران کی جوہری نظریے اور پالیسیوں میں الٹی پلٹی بشمول پچھلے غور و فکر سے ہٹ کر ممکن اور قابل تصور ہے. ایران نے ابھی تک عوامی طور پر اپنے نظریے کو الٹا نہیں کیا، تاہم اس کے پاس 400 کلو گرام سے زیادہ اعلیٰ افزودہ یورینیم موجود ہے. اگر خامنائی کے بیٹے اور ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اپنے والد کا فتویٰ الٹ دیں
تو یہ مقدار کئی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ یورینیم جوہری پاور پلانٹس کا کلیدی ایندھن ہے جو اعلیٰ سطح پر افزودہ ہونے پر بم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشتبہ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں جو ان کی جسمانی حالت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کے بارے میں قیاس آرائیوں کو ہوا دے رہے ہیں، جبکہ IRGC ملک پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے۔ اسما العزیزیہ سے بات کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ وہ نئے لیڈر کے فقہی یا سیاسی موقف سے مطمئن نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پچھلی پالیسیوں سے زیادہ مختلف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس کے خیالات سے آگاہ ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔ ماہر کا کہنا ہے کہ ایران کی خود کو روکنے کی وجوہات ختم ہو گئی ہیں۔ مجتبیٰ کا پہلا مبینہ خطاب ایک نیوز اینکر نے ریڈ کیا، جس میں انہوں نے اپنے والد اور جنگ میں مارے گئے دوسروں کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا، لیکن جوہری پروگرام کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس سے مبصرین جوہری نظریے کی قسمت کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ ایران کی بچی کچی قیادت اب جوہری پالیسی کو الٹنے کے لیے بڑھتے ہوئے گھریلو مطالبات سے نمٹ رہی ہے۔ یہ دباؤ اس وقت بڑھ رہا ہے جب IRGC طاقت مضبوط کر رہا ہے اور سخت گیر ریٹائرڈ کمانڈروں کو دوبارہ تعینات کر کے نوجوان زیادہ انتقامی نسل کی قیادت کر رہا ہے۔ اسما اسٹیٹ ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک پروگرام میں سخت گیر مبصر ناصر ترابی نے کہا، ہم ایک نئی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ایران کو عالمی سپر پاور کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ ہمیں جوہری ہتھیار پیدا کرنے یا رکھنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ ماہر سینا ازودی کتاب ایران اینڈ دی بم کے مصنف کا کہنا ہے کہ ایران کے سخت گیر اور IRGC کو اب لگتا ہے کہ پرانے جوہری نظریے کو تبدیل کرنے کا موقع ہے۔ انہوں نے جوہری برداشت کی ایک وجہ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا خوف تھا، لیکن اب جب انہوں نے بہرحال حملہ کر دیا تو ان کے لیے تمام شرطیں ختم ہو گئی۔ اس جنگ نے سب کچھ بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ ملک بہت زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ کیا جنگ دنیا بھر میں مزید جوہری ہتھیاروں کا باعث بن سکتی ہے؟ جوہری بم بنانا فتویٰ کی الٹی، اعلیٰ افزودہ یورینیم تک رسائی اور فعال بم بنانے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ اگر ایرانی رجیم کے پاس اس کا افزودہ یورینیم اسٹاک موجود ہے تو وہ جدید میزائل ڈیلیوریبل ہتھیار کی بجائے ایک سادہ جوہری آلہ بنا سکتا ہے۔ یہ سادہ اور کم پیچیدہ ڈیزائن اب بھی ایک حقیقی جوہری دھماکہ پیدا کر سکتا ہے۔ ابتدائی ہتھیاروں کی طرح تباہ کن طاقت والا، لیکن یہ کم مؤثر اور میزائلوں سے ڈیلیور کرنے کے لیے کم فوجی طور پر مفید ہوگا۔ اس کی بنیادی قدر سیاسی ہوگی، جوہری صلاحیت کا مظاہرہ کرنا اور کچھ حد تک روک تھام فراہم کرنا، چاہے وہ ایک سادہ آلہ ڈرٹی بم کہلانے والا ہو یا زیادہ جدید جوہری بم، روک تھام کی ضمانت نہیں ہے۔ ازودی کہتے ہیں کہ ایران اپنے جوہری ہتھیاروں سے امریکہ کو دھمکی نہیں دے سکتا۔ اس کے میزائل امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو 50 جوہری وار ہیڈ سے ایک ایسے ملک کو روکا نہیں جا سکتا جس کے پاس 5000 جوہری ہتھیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کی روک تھام کی پالیسی کئی دہائیوں سے عراق، اسرائیل اور حال ہی میں سعودی عرب پر مرکوز رہی ہے۔ اگر ایران اپنا ہتھیار بنانے آگے بڑھے تو سعودی عرب اگلا علاقائی امیدوار ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2018 میں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر ایران جوہری بم بناتا ہے تو ہم بھی جلد از جلد اس کی پیروی کریں گے۔
آیت اللہ خامنئی کی 28 فروری 2026 کو امریکہ اسرائیل حملوں میں ہلاکت ہوئی۔ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو 8 مارچ کو نیا سپریم لیڈر نامزد کیا گیا۔ وہ ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئے اور چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق زخمی بھی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے جوہری سائٹس جیسے نتنز، عراق وغیرہ پر بار بار حملے کیے ہیں جو پروگرام کو شدید نقصان پہنچا چکے ہیں۔ سخت گیر ہے اور انتقام کا مطالبہ کر رہا ہے، یعنی IRGC سخت گیر ہے اور انتقام کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک جوہری نظریے میں سرکاری تبدیلی نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ عراقچی نے کہا کہ پالیسی میں بڑی تبدیلی کا امکان نہیں، لیکن مجتبیٰ کا حتمی موقف واضح ہونا باقی ہے۔ سامعین، یہاں پہ یاد رہے کہ CNN کا اپنا لکھا ہوا آرٹیکل ہے اور یہ ان کے خیالات تھے جو آپ کی خدمت میں اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پیش کیے گئے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اب نیکسٹ بریکنگ نیوز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔